جی بیٹا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ اچھا جی، چلیے آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹاپک کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بس 2-3 منٹ مجھے اور دیں، پھر میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا السلام علیکم۔ اچھا جی چلیں آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا بچے موجود ہیں نا کلاس میں؟ جی سر۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں بس وہ آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا جی، کل ہم پڑھ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے، اور آج ہم اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی جو سیاسی حالات تھے کل ہم نے وہ پڑھے کہ انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا، اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان کا یہ جو اقتدار ہے وہ مارشاء اللہ کی نظر ہوا 5 جولائی 1977 کو، جب ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگا کے ان کو اقتدار سے برطرف کر دیا۔ تو بھٹو صاحب کے دور کے حوالے سے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں جی، کل ہم نے یہ کچھ ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور کی جو اصلاحات ہیں ان میں دیکھیں تو زرعی اصلاحات بڑی اہم ہیں۔ لینڈ ریفارمز کی گئیں، ایگریکلچرل ریفارمز کی گئیں، وہ کہ ان کو لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ نافذ نہیں کیا جا سکا۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ جاگیرداروں سے کہا کہ جو ان کی زمینیں آباد نہیں ہیں ان زمینوں کو وہ چھوڑ دیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ کسی حد تک زمینداروں نے یا بڑے جاگیرداروں نے زمینیں جو ہے چھوڑ بھی دیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لاکھوں ایکڑ زمینوں کے وہ مالک بنے رہے۔ تو بڑی جاگیرداریاں جو تھیں وہ بھٹو صاحب ختم نہ کر سکے۔ 150 ایکڑ تک کا قانون بنایا گیا کہ 150 ایکڑ تک زمین جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے غیر آبپاشی کی، اور اسی طرح کہا گیا کہ 300 ایکڑ تک زمینیں برانی رکھی جا سکتی، اور اسی طرح کہا گیا کہ جو زمینیں غیر آباد پڑی ہوئی ہیں عرصہ دراز سے، جن کے مالکان نہیں ہیں، وہ سرکاری تحویل میں لے کے ان کو باقاعدہ طور پہ بے زمین ہاریوں میں، مزاروں میں ان کو تقسیم کر دی۔ یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا۔ اس سے ایگریکلچر لینڈ جو تھی وہ بڑی، اور زیر زمین زیر کاشت رقبہ جو تھا اس کے اندر اضافہ ہوا۔ اس کے بعد لیبر اصلاحات انہوں نے کی۔ میں نے شاید کل بھی آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کیا تھا کہ مزدوروں کو بڑے اختیارات دے دیے گئے۔ مزدور جو تھے وہ اس قدر منہ زور ہو گئے کہ جو فیکٹری مالکان تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ مزدوروں نے من مانیاں کرنی شروع کر دیں، جس کی وجہ سے بعض بڑے قومی ادارے جو تھے وہ دیوالیہ ہو۔ جیسے کل بھی ہم نے نیشنلائزیشن کا قانون ان کا پڑھا تھا کہ صنعتی جو بڑے صنعتی زون تھے یا یونٹ تھے وہ قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ 31 بنیادی صنعتوں کو فوری طور پہ قومی تحویل میں لے لیا، جس میں فولاد، بنیادی دھاتوں کی صنعتیں، سیمنٹ، عوامی بھلائی کی صنعتیں، بجلی کی پیداوار کی تقسیم، گیس تیل صاف کرنے کی صنعتیں، یعنی بڑے بڑے ادارے جو ہیں 15 صنعتی اداروں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے۔ ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک ہلچل مچ گئی پورے ملک کے اندر۔ اقتصادی اصلاحات بھٹو صاحب نے کی، اور ان اقتصادی اصلاحات کے اندر انہوں نے مختلف کمپنیوں کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے یا مینجنگ ان کی ایجنسیاں جو تھیں ان کو برخاست کر دیا، اور ان کی جگہ کہا کہ ہم نئے ادارے لے کے آئیں۔ بینک اصلاحات کی گئی، جو تجارتی بینک تھے، پرائیویٹ بینک جو تھے ان کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ بیمہ پالیسی اسی دور میں لائی گئی، کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ پالیسیاں چل رہی تھیں، ہمارے ملک میں بیمہ پالیسی نہیں آئی تھی۔ بیمہ پالیسی سے مراد یعنی انشورنس، حکومتی سطح پر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن جو ہے اس کو بنایا، اور حکومتی سطح پر طے کیا گیا کہ افراد سے لے کے اثاثوں تک ہر چیز کی انشورنس کی جائے گی، جس میں گاڑیاں شامل ہیں، جس میں دیگر بڑے بڑے ادارے شامل ہیں، ان سب کو انشور کیا جائے گا۔
اس کے بعد زر مبادلہ کے لیے اصلاحات کی گئیں، اور اس میں واؤچر سکیم جو شروع کی گئی تھی 1959 میں، کہ جو زر مبادلہ پاکستان میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے لیے بھٹو صاحب نے اس چیز کو ذرا نئے انداز میں ریبیٹ اور جیسے کہتے ہیں نا کچھ سبسڈی دینا صنعت کاروں کو اس کے اوپر، وہ جو ہے ان کو دیں تاکہ ملک کے اندر کچھ معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں۔ لیکن بیٹا پتہ کیا ہوا، یہ بات آج گواہ ہے اس چیز کی، بھٹو صاحب صنعتیں نہیں چلا سکے، صنعتیں چلانے میں ٹوٹلی ناکام ہوئے، اور ان کی قومیانے کی جو پالیسی جو تھی وہ بھی ٹوٹلی ناکام ہوئی، اس کو کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی۔ ہاں البتہ بھٹو صاحب فارن ریمیٹنس لانے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ ان کی وجہ سے لیبیا میں، سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں، یعنی عرب ملکوں میں، کیونکہ عرب ملکوں تو ملک جو تھے وہ تو سیکنڈ اسلامک سمٹ کے بعد، یعنی دوسری اسلامی کانفرنس کے بعد بھٹو صاحب کو ایک ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے سارے۔ جیسے کرنل قذافی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے بندے بھیجیں، ملازمتوں کے دروازے کھول دی، ایسے ہی شاہ فیصل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، یعنی بھرپور تعاون کیا گیا اس اعتبار۔ یہ ہوا کہ بھٹو دور میں جو لوگ گئے، یو اے ان دنوں نیا نیا ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں بے شمار لوگ گئے، ویزے بڑے آسان تھے، باہر جانا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا اس دور میں، یورپ کے ویزے بھی آسان تھے۔ اس طرح سے کچھ فائدے اقتصادی طور پہ حاصل ہوئے۔ زرعی اصلاحات سے جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ زیر کاشت رقبے میں اضافہ ہوا، جس سے ملک جو ہے وہ زرعی خود کفالت کی طرف گیا، لیکن صنعتیں نہیں چل سکی کیونکہ صنعت کار نے سرمایہ روک لیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ مزدور جو تھے وہ قابض ہو کے بیٹھ کے، کئی ایک صنعتیں جو تھیں بڑی وہ دیوالیہ ہوئیں اس اعتبار سے، یہ ایک بڑا نقصان تھا۔ چلیے بہرحال اس کے بعد اگلا جو مسئلہ تھا جو پیش آیا جو بھٹو صاحب کے لیے، وہ تھا ختم نبوت کا مسئلہ، قادیانیوں کا۔ قادیانی مسئلہ جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب قادیانی مسئلہ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا، یہ بھی ایک بڑی اہم ساری کی ساری داستان۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جا رہے تھے شمالی علاقہ جات کی سیر کو، تو راستے میں ان کے اوپر ربوہ اسٹیشن کے اوپر جو چنیوٹ سے پہلے آتا ہے، جس کا بھی نیا نام چناب نگر ہے، چناب نگر اسٹیشن کے اوپر ان پہ حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے کے اندر پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، اور جہاں جہاں قادیانیوں کے گھر دیکھے گئے اس کو نظر آتش کر دیا گیا، مارا پیٹا گیا، کئی جگہوں کے اوپر اپنے آ کے ان کو اپنی تحریک میں تو اینڈ سو اس طرح کے بے شمار واقعات۔ اس کی گونج جو ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچی، پارلیمنٹ کے اندر اس وقت اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوا، اور جتنی اس وقت جماعتیں موجود تھیں یا بڑے بڑے علماء جو اس وقت موجود تھے، جن میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود صاحب، سید محمد علی رضوی، چودھری ظہور الہی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، پروفیسر غفور، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، یہ وہی عبدالحق ہیں، سمیع الحق کے والد، سردار شیخ باز مزاری، مولانا ظفر احمد انصاری، صاحبزادہ احمد رضا قصوری، اور اس طرح دیگر جو بڑے بڑے علماء کرام، یہ ایک لمبی فہرست ہے دیکھیں۔ ان تمام نے ایک قرارداد لکھ کے اسمبلی کے اندر جمع کروائی، اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، خصوصی کمیٹی، اور اس خصوصی کمیٹی کے اندر جسے رہبر کمیٹی کہا جاتا ہے، رہبر کمیٹی میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، پروفیسر غفور، عبدالحفیظ پیرزادہ، مولانا قاسم نیازی، مولا بخش سومرو، فاروق احمد اور چودھری ظہور الہی اس میں شامل ہیں۔ یہ چودھری شجاعت کے والد، یہ گجرات والے جو چودھری ہیں، تو ان لوگوں نے پھر کام شروع کیا۔ اب قادیانیوں کو موقع دیا گیا کہ قادیانی آئیں، ان کے بڑے علماء آئیں، اور وہ آ کے اپنا موقف جو ہے وہ اسمبلی کے سامنے رکھیں۔ اب قادیانی آئے اور انہوں نے آ کے، ان کے بڑے بڑے مربی جو تھے انہوں نے آ کے اپنا موقف رکھا ختم نبوت کے حوالے سے۔ ان علماء نے اس کے اوپر جرا کی۔ الٹیمیٹ یہ ہوا کہ کئی دن کے بحث مباحثے کے بعد پارلیمنٹ کو وہ مطمئن نہ کر سکے، اور اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ لیا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، فوری طور پہ کئی میتھولوجیز بھی چلتی رہیں اس دوران۔ میں نے جیسے کئی ایک باتیں سنی، ایک بڑے ہمارے پروفیسر صاحب تھے، سید ہیں، راول پنڈی میں ہوتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی، وہ کہنے لگے جی کہ بھٹو صاحب کو خواب آیا تھا، انہوں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم اس کام میں تاخیر نہ کرو اور تم نے میرے ساتھ جانا ہے. کہتے ہیں اس طرح کی بات ہوئی تو بھٹو صاحب نے اگلے دن عبد القیس پیرزادہ کو بلایا اور کہا کہ اس کو فٹافٹ نمٹاؤ، قانون سازی کا بل پارلیمنٹ میں لے کے آؤ. مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب جو ہزارہ سے تھے انہوں نے بھی اس طرح کی کئی باتیں ہوئی. بہرحال چلیں یہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن جو بات میں نے پڑھی ہے وہ بھٹو صاحب کے اوپر کتاب لکھی گئی جو آخری ان کے 323 دن ہے کہ انہوں نے وہ کرنل جو تھے الہی بخش غالباً نام ہے ان کا، جو شاید یہی تھا، انہوں نے وہ بھٹو صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو قادیانی تو آج بڑے خوش ہوں گے. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں قادیانی تو بڑے خوش ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے، یہ ہمیں غلط جو ہے وہ کلیئر قرار دیا. بھٹو صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ یاد رکھنا یہی ایک عمل میرے پاس ایسا ہے جو میں اللہ کو دکھا سکتا ہوں اور میرے پاس کوئی عمل نہیں. قادیانیوں کو جب اقلیت قرار دیا گیا تو میں نے اب اس دور کے جو علماء تھے یا بزرگان دین تھے ان سے یہ بات سنی ہے کہ اتنا جشن منایا گیا پورے ملک میں کہ شاید آزادی سے بڑا جشن یہ تھا، اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور جناب بھٹو صاحب کے قصیدے پڑھے گئے اور بڑے بڑے علماء نے برسر ممبر جو ہے بھٹو صاحب کی اتنی تعریفیں کی اور پل باندھ دی اور کیا سے کیا نہیں قرار دے دیا جناب. بعضوں نے کہا کہ ولی اللہ ہے، زندہ ولی ہے، جنتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں ان کے متعلق کی. یعنی بڑی تعریف و توصیف ہوئی اس سارے فیصلے کی. اب یہ فیصلہ جو ہے قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، آئین میں ترمیم کی گئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کیا، بلکہ قانون بنایا بھٹو صاحب نے، وہ تھا سر اس سے جہیز پہلے قانون. قادیانیوں کی بات کیا تھی؟ جی قادیانی اس سے پہلے جی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. احمدی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، احمدی ہے. اس سے پہلے قادیانیوں کو علماء تو کہتے تھے کہ یہ نان مسلم ہیں اور ان کو کہتے تھے یہ اقلیت ہے، یہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، لیکن عام آدمی جو تھا اس کو اتنا فہم نہیں تھا. اس کے ذہن میں دل دماغ میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ تھا، اور یہاں تک بھی ہوا کہ اگر کوئی رشتہ دار ایک قادیانی ہے تو ایک دوسرا مسلمان ہے، وہ کہتے تھے کہ یار کہتے ہیں ان کو یہ نان مسلم ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. رشتہ داریاں بھی ہوتی تھیں. تو اس کے بعد یہ اثرات ہوئے کہ اب لوگوں نے ان کو غیر مسلم مان لیا، حکومتی سطح پر چونکہ فیصلہ ہو گیا. اب ان کے ساتھ رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، ہر قسم کے تعلقات لوگوں نے ختم کرنا شروع کر دیے کہ نہیں ہم سپر سے. اچھا جی، یعنی اس کے اثرات تو بہت پڑے ہیں جی. اگر اس کو آپ الگ سے بیان کرنا شروع کریں تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. اس کا معاشرتی سطح کے اوپر بڑے اثرات اس کے مرتب. میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء نے یہاں تک کہا کہ ساری زندگی جو مولوی اتنا مرضی کر کے اتنی نیکیاں کر لیں تو وہ بھٹو صاحب کی اس ایک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کے الفاظ کہے گئے بھٹو صاحب کی شخصیت اور ان کی شان میں اس طرح کے قصیدے پڑے گئے. اس کے بعد جہیز کا قانون لایا گیا جی. جہیز کو پابندی لگائی گئی وزارت مذہبی امور کی طرف سے. اور کہا گیا کہ تحائف جہیز یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو. بیٹا سکرین نظر آ رہی ہے مجھے؟ ایک منٹ بتائیں. یس سر. جی سکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. ایک منٹ پھر دوبارہ اس کو شیئر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. وہ معاشرتی اس طرح سے گلے پڑ جاتی ہیں. جہیز کا بھی معاملہ یہی ہے. کہتے ہیں وقتی طور پر بڑی سختی ہوئی، پھر لوگوں نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیا. جیسے میں نے خود یہ بات دیکھی 97 98 میں جب کھانے پہ ٹوٹل پابندی لگ گئی. 97 98 99 تک جو شادیاں ہوئی ہیں کھانے پہ ٹوٹل پابندی تھی. صرف چائے
سموسا، برگر، پیٹیز یہ دے سکتے تھے، اور ساتھ میں کوئی ایک آدھ کولڈ ڈرنک. یہ انٹرٹینمنٹ تھی اس وقت جو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے کرتے تھے کہ لڑکی والے کھانا پکا پکایا لڑکے والوں کے گھر بھیج دیتے، اور لڑکے والے کیا کرتے وہاں بارات کو کھانا کھلا کے تو پھر ساتھ لے کے چلتے. ایسا بھی ہوا کہ یعنی اگر کسی کی بارات یہاں سے چلی ہے اور راستے میں جناب کوئی ایک پوائنٹ رکھ لیا گیا کہ فلاں کے گھر کے قریب جناب اس کو ٹھہرایا جائے گا، راستے میں ان کو کھانا کھلایا جائے، شادی ہال میں یا آگے جو پنڈال بنا ہوتا وہاں کھانا نہیں کھلایا جائے. چور راستے لوگ نکال لیتے. تو جہیز آرڈیننس یا جہیز قانون تو پاس کیا گیا، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ عمل نہیں ہو سکا. 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات شامل کی گئیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، سرکاری مذہب اسلام، یہ پہلی دفعہ ہوا جی کہ ملک کا مذہب جو تھا وہ طے کیا گیا کہ سرکار کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا. صدر وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. علماء کی کونسل تشکیل دی گئی جو سفارشات مرتب کرے گی، اور اسی طرح آئین میں مروجہ جو قوانین ہیں ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے گا، اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات جو ہے یہ لازمی قرار دی جائے گی، اور عربی زبان کا فروغ ہوگا. یہ جو آپ گریجویشن لیول تک پڑھتے ہیں نا اسلامیات لازمی جو ہے، یہ آپ کے آئین میں شامل ہے. 1973 کے آئین میں یہ شامل ہے. قرآن کریم کی اغلاط سے پاک تباد. اچھا، یہ بھی خبریں ہیں اس دور میں کہ قرآن مجید تحریف شدہ مارکیٹ میں پھیلائے گئے، یعنی ان کے اندر آیات کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قرآن مجید جو شائع ہوگا، جو اشاعت ہوگی، وہ باقاعدہ محکمہ اوقاف اس کی نگرانی کرے گا. آپ گھر میں پڑا ہوا کوئی بھی قرآن مجید دیکھ لیں، آخر میں محکمہ اوقاف کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہر قسم کے شد، مد، جزم، پیش، زبر، زیر سے بالکل ہر طرح کی غلطی سے مبرہ ہے، پاک ہے. یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ساری وہی تفصیل بتائی کہ محکمہ اوقاف کے ذمہ یہ کام لگا دیے. فریضہ حج کے حوالے سے بھٹو صاحب نے اقدامات کیے، اور چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. شاہ فہد شہید ہو گئے نا، شاہ خالد اس کے بعد بادشاہ تھے. شاہ خالد کے ساتھ بھی ان کا جو ہے سوری شاہ فیصل کی بات کروں، شاہ فیصل کے شہید ہونے کے بعد شاہ خالد جب بادشاہ بنے تو ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے. 90,000 حاجی جو ہے اس سال حج کے لیے گئے. ہمارا کوٹا بڑھا دیا گیا، اور حکومت نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ کا کوٹا جو ہے بڑھا دیں گے حکومت سعودی عرب میں، اور ہمارے پاکستانیوں کو وہاں پر مراد بھی دی. یا پاکستانی حج مشن کی عمارتیں جو دیکھتے ہیں وہاں پر، یہ بھٹو دور کے اندر وہاں پر یہ ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد زیارت کمیٹی بنائی گئی. زیارت کمیٹی سے مراد یہ جو ہمارے بھائی جن کا تعلق جو ہے اہل تشیع سے ہے، جو شیعہ مسلک سے ہیں، ان کے لیے بھی کہا گیا کہ اور قدغن نہیں لگائی گئی. اہل سنت بھی اگر جانا چاہیں تو وہ بھی ان قافلوں کے اندر شامل ہوں. یہ جو زیارات کے لیے ایران، عراق، نجف، اشرف اور آگے شام تک جاتے ہیں، یہ زیارات کے لیے جو ہے باقاعدہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی جائیں. اور وہ سہولتیں فراہم کی گئیں. باقاعدہ ان زائرین کو بھی مکمل ٹرانسپورٹ، کھانا پینا، یہاں سے جانا اور وہاں سے ہو کر واپس آنا، یہ سب کچھ جو ہے ان کو یہ سہولتیں دی. اس کے بعد بزرگان دین کے حوالے سے کہا گیا کہ جتنے اولیاء کرام جن کے مزارات ہیں ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی، اور ان کے جو ہیں جتنے بھی معاملات ہیں وہ حکومتی سطح پہ طے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے مزارات ہیں ان کی آمدن بہت زیادہ ہے. محکمہ اوقاف وہ محکمہ ہے جو خود کفیل ہے، جو حکومت سے پیسے نہیں لیتا ہے. اس کے پاس زمینیں ہیں، جو مزارات کے نام زمینیں تھیں وہ سب اس کے پاس ہیں، کئی ایک دکانیں ان کے پاس ہیں، اور اسی طرح ان کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں محکمہ اوقاف کے پاس جن کا وہ سالانہ ٹھیکہ لیتے ہیں. اور کئی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے نیچے مارکیٹیں ہیں، مسجدوں کے ساتھ ساتھ عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہ سب محکمہ اوقاف سے ملتی ہے. ختم نبوت کا 90 سالہ پرانا اور پیچیدہ مسئلہ کہتے ہیں جی وہ حل کیا، اور یہ مسئلہ جو حل ہوا اس اعتبار سے اس کی بڑی امپورٹنس بیان کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھٹو صاحب ہمت کر اس کو حل کر کے، ورنہ آج کے حکمران ہوتے ان کے لیے اس مسئلے کے اوپر آج بھی آپ دیکھ لیں بات کرنا تک مشکل ہے.
کیونکہ باہر کی دنیا کا بڑا پریشر ہے ان پہ. سارے کے سارے پریشر جو ہے انہوں نے بیئر کیے. اس وقت بھی پریشر تھا لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو عوام فیصلہ کرتی ہے، اب عوامی فیصلے اور رائے کے ساتھ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت فوج کے اندر بڑے بڑے افسران تھے. ایک اس وقت ایئر مارشل تھے جنہوں نے جب مرزا طاہر قادیانی کا جلسہ تھا ربورہ میں تو فضائیہ کے طیاروں نے باقاعدہ سلامی دی ان کو. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور اسی طرح آرمی کے اندر میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رینک کے بندے جو افسر تھے وہ بھی قادیانی اس کے اندر موجود. ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا فیصلہ لیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد وزارت مذہبی امور کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا اب نیا نام رکھا گیا ہے وزارت مذہبی امور کا بین المذاہب ہم آہنگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی اور دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس یہاں منعقد ہوئی. ان کے دور کا عمومی جائزہ لیا جا رہا ہے یہاں پر. یہ ساری تفصیلات اسی کی ہیں اس کے اندر جو بیان کی جاتی. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے گا بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی جیسے کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی وہ اقوام متحدہ میں ممبرشپ کے لیے ان کی قرارداد جاتی تو چین اس کو ویٹو کر دیتا. چین اس سے کہتا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اسے جب تک پاکستان تسلیم نہیں کرے گا ہم اس کو ممبر نہیں بننے دیں. بہرحال پھر الٹیمیٹ کیا ہوا کہ وہ معاملہ پھر سیٹل ہو گئے بنگلہ دیش کے ساتھ. ہمارا ایک ساتھ رکنی وفد یہاں سے گیا، شیخ مجیب کے ساتھ ملاقات ہوئی، شیخ مجیب کو انویٹیشن دیا گیا. شیخ مجیب نے اس انویٹیشن کو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں جو شرکت کا تھا اسے قبول کیا، اور پاکستان نے پھر اس سے پہلے بنگلہ دیش کو بطور ملک کے تسلیم کر دیا. اور پھر شیخ مجیب جو ہے وہ لاہور آئے اور انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے باقاعدہ شرکت. اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے جو اقدامات ہیں، نیشنل گارڈز انہوں نے بنائی، جس طرح یہ نواز شریف شہباز شریف نے بنائی تھی نا ایلیٹ فورس، اس طرح نیشنل گارڈ انہوں نے بنائی تھی. مجاہد فورس جو کشمیر میں تعینات تھی جو اب ریگولر فوج کا حصہ ہے. جان باز فورس کا ادھر مرکز رہا ہے، وہ بھی اسی دور میں بنائی گئی، اب بھی وہ ٹریننگ دیتے ہیں، جان باز فورس موجود ہے. نیشنل کیڈٹ کور NCC جو کالجز کے اندر کروائی جاتی تھی. اسی طرح ویمن گارڈ جو کالجز کے اندر خواتین کو فوجی تربیت دی جاتی. یہ سب کا سب اقدامات بھٹو صاحب کے دور میں، یعنی طلبہ کو تربیت دی جائے گی، بنیادی فوجی تربیت دی جائے گی تاکہ بوقت ضرورت اگر کل کلام کو جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ان کو لایا جائے اور اس میں شرکت کے لیے ان کو شامل کیا جائے. اور روپے کی قیمت انہوں نے کم کر دی اس وقت، اور جس کے نتیجے میں ڈالر جو تھا وہ مہنگا ہو گیا. اور اسی طرح جو ہے اقتصادی معاملات جو تھے ان کے اندر اتار چڑھاؤ پورے بھٹو صاحب کے دور کے اندر رہا. لیکن ایک چیز کا بھی انہوں نے کمال کیا، وہ یہ تھا کہ عام آدمی کو اس کا بوجھ نہیں پڑنے دیا. آپ کسی سے پوچھئے گا کہ بھٹو دور میں راشن ڈیپو بنے تھے. راشن ڈیپو بعد میں ضیاء کے دور تک چلتے رہے اور پھر ان کو بند کر دیا گیا. اگر یہ راشن ڈیپو چلتے رہتے، میں اس دن بھی اپنے یہاں دوستوں سے بھی بات کر رہا تھا کہ بھٹو دور کے شروع کیے ہوئے راشن ڈیپو چلتے رہتے تو آج غریب آدمی کا اتنا مسئلہ نہ ہوتا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں راشن کارڈ چلتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی نے سنا ہو، ان کی انڈین فلموں کے اندر راشن کارڈ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. اور راشن کارڈ سسٹم کے اوپر انڈیا کے اندر PhD ہو چکی ہے اس سسٹم کے اوپر. اب وہ راشن کارڈ کمپیوٹرائزڈ ہیں، اس کے اندر پتہ کیا ہے، 14-15 چیزیں ہیں جی جو روزمرہ انسان ہمارے گھر کی ضرورت ہے. چینی، آٹا، چینی، گھی، آئل اور دالیں وغیرہ ہیں اور گرم مسالہ جات ہے. یہ 14-15 چیزیں ہیں. ہندوستان ہر سال 300 سے 400 ارب روپیہ ان کی سبسڈی کے لیے رکھتا ہے، اور وہاں عام آدمی کو راشن کارڈ کے اوپر اگر چلیں اب یہاں 100 ہے تو ان کا روپیہ ہم سے آ گیا 50 روپے چینی ہے نا، تو ان کو 25 روپے یا 20-22 روپے کلو مل جائے. اسی طرح دالیں بھی آدھی قیمت سے کم پہ ملنی ہے، گھی بھی آدھی قیمت سے کم پہ ملنا ہے. وہ راشن کارڈ کی بھی ایک سکیل طے ہے. ایک خاندان کے ایک مہینے کے اندر کتنے افراد ہیں، ان کے 5 آئل کے پیکٹ لگتے ہیں یا 6 لگتے ہیں، اتنی ان کو ایک مہینے کا راشن ملنا ہے. اس سبسڈی کو وہ ایک ہی مرتبہ اویل کر سکتے ہیں. میں نے جیسے بیٹا آپ کو بتایا نا کہ وہ باقاعدہ طور پہ ایک سسٹم ہے.
اور یہ راشن کارڈ سسٹم جو ہے اس سے پہلے راشن کارڈ کا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھٹو صاحب نے اس کو شروع کروایا، بعد میں نہیں چل سکا، یہاں پر جو سسٹم نہیں بن سکا۔ سیاسی امور میں پھر کیا ہوا کہ یہ آغاز سے بات ہو رہی ہے سیاسی امور کی، جب اقتدار سنبھالا تو پھر تینوں بڑی جماعتوں نے آپس میں کچھ معاملات طے کیے، پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام۔ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کو بطور صدر منتخب کر دیا گیا، اور جب وہ صدر منتخب ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے آئین ساز کمیٹی بنائی۔ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں، گروہوں اور مذہبی جماعتوں کے سربراہوں کو انوائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آؤ جناب سب مل کے بیٹھ کے آئین بناتے ہیں۔ تو سب نے اس میں شرکت کی، اور جو کمیٹی بنائی گئی، ذیلی کمیٹی بنائی گئی، اس کے اندر یہ تمام افراد شامل تھے، جس میں مسٹر محمود علی قصوری، ممتاز بھٹو، غلام مصطفیٰ جتوئی، عبدالقیف پیرزادہ، سید قائم علی شاہ جیلانی، اور ڈاکٹر مسز اشرف خاتون، غلام مصطفیٰ اور ڈاکٹر غلام حسین، بیگم نسیم جہاں، ڈاکٹر مشرف حسن، شیخ محمد رشید، مفتی محمود صاحب، میر غوث بخش بزنجو، امیر زادہ خان، عبدالقیوم خان، یہ مسلم لیگیوں کے نام شروع۔ آگے جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور شاہ احمد نورانی، نعمت اللہ خان شنواری، سردار شوکت عیار، یا ممتاز دول خان، یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان تمام لوگوں کو کہا کہ جناب آئینی کمیٹی کا حصہ بنے، مسودہ قانون بنائیں، سب سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل کریں۔ آئینی مسودہ بنایا گیا، اور اس کے اوپر بحث و تمہیز ہوئی، اور اس کے بعد یہ بنیادی نکات اس نے طے کیے کہ آئینی سمجھوتا جو ہے اس کے تحت ملک کا وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، سرکاری مذہب اسلام، ملک کا صدر، وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے، اختیارات زیادہ سے زیادہ وزیر اعظم کے پاس ہوں گے، قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، عدلیہ انتظامیہ کے اثر سے آزاد ہوگی، وزیر اعظم صدر کسی وقت بھی پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے وزیر اعظم صدر کو، اور صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوگا۔ چاروں صوبوں سے سینٹ کے 14 ارکان آئیں گے۔ یہ ساری تفصیلات طے کر لی۔ اس کے بعد 1973 کا آئین آ جاتا ہے۔ یہ بیٹا اس کو آپ پڑھیے گا، یہ تفصیلات ہیں، ویسے بھی آپ آئین اور قانون کے طالب علم ہیں۔ 73 کا آئین تو میرا خیال شاید ابھی آپ نے نہیں پڑھا، تو شاید اگلے سیمسٹر میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جی، کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کس طرح سے بنیں گے، گورنروں کی تقرری کیسے ہوگی، اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے، مرکز اور صوبے کے اندر معاملات کیسے چلیں گے، آئین کو امینڈ کرنا ہے، ترمیم کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی۔ اب آجی ان ترمیمات کی طرف جو 1973 کے آئین میں ہوئی۔ مشرقی پاکستان کو مملکت کے علاقے سے حذف کر دیا گیا، یعنی وہ پہلے ہی الگ ہو چکا تھا، اب آئین میں یہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں۔ دوسری ترمیم ہوئی جو 7 ستمبر 1974 کو، وہ ہے قادیانیوں کو اقلیت قرار دی۔ تیسری ترمیم ہوئی کہ ملک میں ہنگامی حالت کیسے لگے گی، اور جو امتناع نظر بندی کے قوانین ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، یعنی کسی کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ قومی اسمبلی کے غیر مسلم اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا۔ 5ویں ترمیم میں گورنروں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز، حکم امتناعی، عدلیہ، مقننہ، ان تمام امور کو اس میں طے کیا گیا۔ 6ٹھی ترمیم کے اندر بھی چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے یہ چیزیں طے کی گئیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہوگی، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہوگی۔ قومی اسمبلی نے اس ترمیم کی۔ 7ویں ترمیم صدر کی طرف سے ریفرنڈم کا انعقاد کا طریقہ کار تھا۔ فوجی کارروائی کی صورت میں ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں۔ ہاں جی، اب آ جائیے جی 18 مئی 1974 کو پوکھران میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ جب بھٹو صاحب کو اس کا پتہ چلا تو ان کی کابینہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا، تو بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم ایٹمی پروگرام بنائیں۔ کابینہ میں سے چند لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا مہنگا پروگرام ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو ہم کیسے اس کو افورڈ کریں۔ اس وقت امریکہ کا مشہور وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کو جب یہ پتہ چلا، اس نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور اس کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے بعد ہیں، تو بھٹو صاحب نے اس کو جواب دیا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کرنا ضروری۔ بڑا مشہور مقولہ ان کا، یہ سوشل میڈیا پہ بھی شاید آپ دیکھ رہے ہو،
انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اپنے لیے جو ہے اپنے دفاع کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم ضرور ایٹمی پروگرام شروع کریں۔ پھر اندرون کھاتے سیکرٹ فنڈ جاری کیے گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لے کے آئے، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ایٹمی ایجنسی بنائی، اور یہ ایٹامک انرجی کے ادارے کو فعال کیا گیا، اس کو فنڈ فراہم کیے گئے، اور پورا کام بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا۔ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا گیا، اور تاکہ ملک کے اندر جو سسٹم ہے اس کو بہتر انداز میں بنایا جا سکے، اور ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ جو تھا یہ فرانس کے ساتھ کیا گیا، اور اسی طرح امریکہ نے، دیگر کئی ممالک نے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں، کہ مناسب نہیں ہے، لیکن بھٹو صاحب نے ان سب کا پریشر جو ہے اس کو نہیں لیا۔ لیکن وہ ہینری کیسنجر نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ یہاں میں بیٹا ایک تاریخ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، 1974 میں جتنے بڑے بڑے لیڈر تھے مسلم دنیا کے، کرنل قذافی، صدام حسین، انور سادات، شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، یہ 5 شخصیات کے نام میں نے دیے۔ ان 5 کے ساتھ دیکھیں مغربی دنیا نے پھر پورے منصوبے کے ساتھ کیا کیا، اور دنیا اس وقت ان سے ڈرتی تھی۔ انور سادات قتل ہوا، مصر کا جو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، ایک غلط مقدمے میں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس مقدمے کی، اور جنرل اسلم بیگ کا وہ بیان ریکارڈ کے اوپر ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ کہا کہ شاہ خالد نے ضیاء الحق کو وہاں بلا کے سعودیہ میں کہا، اور کہا کہ ہمارے ساتھ وعدہ کرو کہ تم بھٹو کو پھانسی نہیں دو، تو اس نے وعدہ خلافی کی اور بھٹو کو ضائع موت دی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت شاہ خالد نے کہا کہ آخر یہ کیا بات تھی کہ اس نے میری بات نہیں مانی، تو اس کو بتایا گیا کہ جناب اس کے اوپر اس خدا سے جس کو آپ مانتے ہیں، کوئی بڑا خدا اور بھی تھا جس کو، اور وہ بڑا خدا کون سا تھا؟ وہ امریکہ کا اس کے اوپر دباؤ۔ امریکہ نے کہا تھا نہیں، ہم آپ کی ہر طرح کی حمایت کریں گے، فکر ہی نہ کریں، آپ جو ہے نا بس بھٹو صاحب کو سائڈ پہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں حالیہ چند سال پہلے کی بات ہے، اب تو چلے کافی سال ہوئے، صدام حسین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ پھر کرنل قذافی کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا امریکہ نے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام میں رول بیک کرے، تو اس نے رول بیک کیا، اس کے ملک میں ہی انارکی پھیلا کے، تماشا لگوا کے، اور وہ عرب قبائلیوں کے ہاتھوں اس کو صحرا کے اندر قتل کروا دیا، اور اس کی قبر کہاں ہے یہ بھی نہیں کسی کو۔ شاہ فیصل کو بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ یعنی 5 کے 5 جو بڑے عظیم لیڈر تھے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج آپ دیکھیں سوائے اردگان کے، آپ کو مسلم امہ میں کون بڑا لیڈر نظر آتا ہے؟ کیوں جی؟ آج آپ دیکھیں نا کون سا بڑا لیڈر آپ کو اردگان کے علاوہ نظر آتا ہے؟ تو یہ ایک معاملہ ہوا جی، اس اعتبار سے ہمارے ساتھ سندھ میں لسانی تنازع ہوا، یہ سیاسی معاملہ تھا اس وقت 71 سے، اور اس وقت صدر یحییٰ خان تھے، اور یہ لسانی تنازع بیٹا اس لیے ہوا تھا کہ سندھ کے 3 بڑے شہروں میں اردو بولنے والوں کی آبادی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے یہ لسانی تنازع ہوا۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، ان میں مہاجر بہت زیادہ آباد ہیں، اور بہرحال اس تنازع کو کافی حد تک کوشش کی گئی کہ اس کو حل کیا جائے، لسانی تنازع نہیں حل ہوا آج تک بھی۔ ویسے آج بھی مہاجروں کو ووٹ دے رہے ہیں، سندھی میں ووٹ دے، اور جمہوریت ایک طریقہ کار تھا کہ ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا، لیکن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں، پھر اس کے بعد 1988 کے انتخابات، ان چیزوں کو پھر زندہ کر دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد بھٹو صاحب نے اعلان کیا جی انتخابات کا اعلان کیا، اور 1976 میں اعلان کیا گیا کہ جنرل الیکشن ہوں گے، اور اس کے لیے 7 جنوری 1977 کا دن جو ہے وہ مقرر کیا۔ ان انتخابات میں بھٹو صاحب کو بہت زیادہ کامیابی ملی، اور کہنا یہ تھا کہ جی یہ دھاندلی بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، اور ایک طرف یہ 9 جماعتیں تھیں، 9 ستارے جس کو کہتے ہیں۔ ان میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، جمہوری وطن پاکستان جمہوری پارٹی، مسلم لیگ، تحریک استقلال، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، خاکسار تحریک، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، یہ سب پارٹیاں ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، اور ان تمام تر جماعتوں کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے
کامیابی حاصل کی. ٹھیک ہے حکومت پاس ہوتی ہے تو بندہ سب کچھ کرتا ہے, دھاندلی بھی ہوئی, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے بعد ملک میں ایجیٹیشن ہوئی, تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی گئی کہ عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے انتخابات سے, اب یہ نظام نہیں چلے گا, اب نظام مصطفیٰ یہاں آئے گا. وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ایجنسیوں نے پورا سپورٹ کیا, اور اس حد تک سپورٹ کیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہ بھٹو صاحب یہ ساری بات سمجھ گئے. انہوں نے سیاستدانوں سے کہا کہ آئیں وہ میرے ساتھ آ کے مذاکرات کریں, اور پروفیسر غفور صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بھٹو کے ساتھ مذاکرات جو تھے تقریباً طے پا گئے تھے. مولانا کوثر نیازی نے بھی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی کے اندر اس کو لکھا ہے کہ تقریباً معاملہ طے پا گئے تھے کہ اس کے بعد جو ہے صدر ضیاء الحق نے 5 جولائی کو شب خون مارا, اور رات گئے ماشاء اللہ لگا کے تمام تر جتنے بڑے اردو کے وزراء تھے سب کو گرفتار کر دیا, اور انہوں نے اعلان کیا سب کچھ ماشاء اللہ لگا کے کہ 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے. اور شروع میں بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کی یہ رہائی ہو گئی, ان کو ضمانت مل گئی. اس کے بعد جب یہ باہر آئے انہوں نے آتے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 6 بھی ہے, پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی اس کی وجہ سے بھٹو کو ضیاء کو سمجھ آ گئی تھی کہ معاملہ خراب ہو جائے. چند ہی دن کے بعد بھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور ان کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلایا گیا. آپ بیٹے قانون کے طالب علم, آپ کو پتا ہے ٹرائل کورٹ نہیں ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں ایپلیٹ کورٹ, اپیل کی عدالتیں, ٹرائل کی عدالتیں نہیں ہیں. ٹرائل کی عدالتیں آپ کی یہ لوئر کورٹس ہیں, یہ جو ATA کورٹ ہے وہاں ٹرائل ہوتا ہے فوجداری کا, اور اسی طرح یہ جو آپ کی سیشن کی عدالتیں ہیں یہ آپ کی ٹرائل کورٹس ہیں. اور وہاں تاکہ مجرم کو اور مدعی کو ملزم کو دونوں کو بات کرنے کا موقع ملے, اور اس میں اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے جو ہے ایک اپیل کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا. اس کے بعد معاملہ گیا سپریم کورٹ میں, وہاں بھی اپنی مرضی کے جج بٹھائے گئے اور ان ججز سے فیصلہ لیا گیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا کے اندر بھی اس چیز کو کہ وہ جو معاملات ہم سارے انہوں نے کیے تھے, جن ججز نے کیے تھے, ایک ایک کر کے اس کے بعد سب نے کنفیشنل اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں جی کہ ان سے زبردستی فیصلہ لیا گیا. اور جو جسٹس نسیم حسن شاہ جو فیصلے کے اندر شامل تھا, یہ پچھلے دنوں اس کا انتقال ہوا, چھوٹے سے قد کا جج تھا وہ جسٹس نسیم حسن شاہ. یہ جو چیف جسٹس سے ریٹائر ہوئے نا آصف سعید کھوسہ, یہ ان کے داماد تھے. آصف سعید کھوسہ کے ہاں نسیم حسن شاہ کی بیٹی ہوئی. اور یہ دیکھا گیا جی کہ ان تمام ججز نے, نسیم حسن شاہ نے بھی, سب نے بعد میں کنفیشن کی. انہوں نے کہا جی ہم سے زبردستی فیصلہ لیا, اور اس کیس کو بھی پریسیڈنٹ کے طور پہ نہیں لایا جا سکتا. 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو رائے موت دے دی گئی. ہاں البتہ کچھ چیزیں ان کے اندر بھٹو صاحب کی جو میں آپ کو بتاؤں گا ڈی میرٹس جو ہیں پورے کیس میں, یا بختیار صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کیس کے حوالے سے شروع میں سنجیدہ نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ میرے ساتھ ایسے تماشا لگا رہے ہیں, کچھ نہیں کرے. بلکہ ایک موقع پر جب وہ پیشی کے سے ہو کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب سے کسی نے کہا کہ جناب سنا ہے ضیاء جو ہے وہ پوری پلاننگ کر چکا ہے آپ کو پھانسی لگانے کی. بھٹو صاحب نے آگے سے کہا کہ یہ سبزی فروش کا بیٹا جو ہے یہ مجھے پھانسی لگا سکتا ہے. سبزی فروش اس لیے کہا تھا کہ ان کا تعلق جو تھا صدر ضیاء الحق کا پرائم برادری سے تھا. کہنے لگے کہ یہ مجھے کیسے پھانسی لگا سکتا ہے, اس کو پتہ نہیں میں قائد عوام ہوں, قائد عوام کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے, کیا اس کا پروٹوکول ہے, یہ مجھے پھانسی نہیں لگا سکتا. یہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. اور جب ان کو پتہ چلا سپریم کورٹ کے اندر جب فارم ہوا تو پھر بھٹو صاحب کو یقین, ان کو پتہ چل گیا. پھر ان کو آفر دی گئی کہ شاہ خالد نے, سعودیہ کے جو کنگ تھے, انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق کو کہ ان کو آپ ہمارے پاس بھیج. بھٹو صاحب کو آپشن دی گئی کہ وہ اگر جلا وطن ہونا چاہیں, ملک سے جانا چاہیں تو وہ جا سکتے, لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں میں ملک میں ہی رہوں گا, مجھے چاہے پھانسی ہو جائے میں باہر نہیں جاؤں گا, اور اس کو انہوں نے رد کر دیا, ریفیوز کر دی. اب یہ سارے معاملات اس طرح سے ہوئے
اور 4 اپریل کو صبح کے وقت ان کو پھانسی دے کے ان کو ایک تابوت میں بند کر کے ان کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ادھر لاڑکانہ پہنچا دیا گیا، وہاں سے نوڈیرو، اور کسی بندے کو دکھائی نہیں گئی ان کی لاش، ان کی میت کسی کو دکھائی نہیں گئی، اور اسی تابوت میں بند جو ہے ان کو دفنا دیا گیا۔ سیم کیا گیا اکبر بگٹی کے ساتھ، مشرف نے مزائل مار کے پہلے ان کو مار دیا، پھر وہ بکسے کے اندر بند کر کے ان کی لاش کو جو ہے ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ اب یہ اس وقت جو معاملہ ہوا انتہائی سختی تھی، ماشاء اللہ تھا، کچھ نہ ہوا، لیکن جیسے میں کل کے لیکچر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کئی لوگوں نے خود سوزیاں کی، اپنے آپ کو اس طرح کا معاملہ بڑا دبانے کی کوشش کی، سب کچھ ہوا، 4-5 سال ایسے گزر گئے اس کے بعد کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ بھٹو کی شخصیت کا اور اس کے دور کا جو ایک کرزما تھا، یا اس کے دور کی جو اصلاحات تھیں، یا جو ایک سیاسی ہلچل تھی، اس کا چسکا لوگوں کو پڑا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی 96 میں بینظیر بھٹو آئی ہیں تو لوگ سارے سڑکوں پہ نکل، جیسے ہی صدر ضیاء اللہ کا طیارہ کریش ہوا ہے 17 اگست 1988 کو، اس کے بعد ملک کے اندر بھرپور طریقے سے ایکٹیویٹی شروع، الیکشن ہوا ہے 88 کا۔ اب آپ دیکھیں نا، ٹھیک 9 سال کے بعد 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے، اور 88 میں الیکشن ہوا ہے، تو سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی بن کے 92 سیٹس کے ساتھ اسمبلی کے اندر مارجن لے کے بینظیر بھٹو کی رزم بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی جی، یہ تاریخ ہے اس ملک کی۔ تو بہرحال ایک بھرپور وقت گزارا، ایک بھرپور اس حوالے سے، لیکن یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی عوامی لیڈر بننے نہیں دیا، قطع نظر کسی اور بات سے۔ میں اپنا ایک تجزیہ آپ کو دیتا ہوں۔ نواز شریف جو تھا وہ بھی اس کے فوج کے کندھوں پر ہے۔ یہاں تھے پنجاب کے گورنر غلام جیلانی، جو جنرل ریٹائرڈ تھے غلام جیلانی، ان کی کابینہ میں نواز شریف 1980 میں وزیر خزانہ بنا۔ اور اگر آپ کبھی آپ میں سے اگر کسی کا تعلق ہو یہ خرم دستگیر خاندان کے ساتھ، تو آپ ان کے گھر جائیں نا، تو وہاں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے جس میں غلام دستگیر خان اس وقت وفاقی وزیر ہے، اور یہ وزیر خزانہ ہے نواز شریف، اور نواز شریف جناب غلام دستگیر خان کا استقبال کر رہا ہے۔ لاہور میں غلام دستگیر خان آئے ہیں، وفاقی وزیر ہیں پر اس کے سمندر پر پاکستانیوں کے، اور جناب ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ استقبال کرنے والا کون ہے؟ میاں نواز شریف۔ اب اس کے بعد نواز شریف 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے پھر اپنی روٹس بنائی، لوگوں کے ساتھ تعلق بنایا، اور جیسے ہی 88 کا الیکشن ہوا اس کے اندر پھر کامیابی مل گئی۔ اب یہ سارے الیکشن ان کو فوج نے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نہیں، ان کو یہ جتوائے اور آگے لے کے آئی جی آئی بنائی، ان کو پیسے دیے، حمید گل اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 90 میں جیسے ہی نواز شریف وزیر اعظم بنا، تو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو مینجمنٹ نے جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا برا مان لیا کہ ہم تمہیں لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا بے شک لے کے آئے ہو، لیکن وزیر اعظم تو میں ہی ہوں نا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل آصف نواز کے ساتھ پہلا جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا، وہ جو عابدہ حسین اپنی کتاب میں لکھتی ہیں پاور فیلئر میں، جس کا ترجمہ ہو گیا اور بجلی کٹ گئی پاور فیلئر، اس کے اندر وہ کہتی ہیں وہ نواز شریف کی طرف سے سفیر تھی ادھر امریکہ میں، کہتی ہیں کہ ہم اندر گئے ہیں، پینٹاگون میں ملاقات ہوئی ہے، میرے ساتھ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف تھے، تھوڑی دیر کے بعد چیف آف آرمی سٹاف باہر آئے تو بڑے خوش تھے۔ تو میں نے ان سے کہا پتہ ہے آپ کو کیا کہا امریکیوں نے؟ انہوں نے کہا ہاں بولیں کیا کہا ہے؟ میں کہا انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ماشاء اللہ لگا، کہ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کی چہرے کی خوشی دیکھ کے مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے آپ کو اوکے کر دیا، آپ ماشاء اللہ لگا دیں۔ جیسے ہی واپس آیا آصف نواز جنجوعہ تو 2 مہینے کے بعد اچانک آصف نواز جنجوعہ کی وفات ہو گئی، اور اس کا انہوں نے سارا کا سارا الزام نواز شریف کے سر لگا دیا کہ اس نے مروایا۔ اب بعد میں وہ جب فورینزک ہوا، قبر کشائی ہوئی اور سارا وہ نمونے لیے گئے تو پتا چلا کہ نہیں ایسی کوئی چیز۔ اور 97 میں بھی پھر ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد
جو 13 کی حکومت تھی اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ اب چونکہ وہ اس کنسٹرینٹ سے باہر آ چکا تھا، عوامی لیڈر بن چکا تھا. اب میں ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان بھی اب اسی ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے. حالیہ جو اس نے بیانات دیے ہیں تو ایک وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا، پھر یہ اسلامائزیشن والا، پردے والا، اور یہ بات بھی کی ہے اس نے کہ یہ جناب ہم کوئی یہ ذہنی غلامی ہے، انگریزی بولنا، انگریزی لباس پہننا. اس کا کیا تعلق ہے سافٹ امیج سے؟ اس طرح کی باتیں جس کو ابھی ویسٹ کے اندر بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی آپ دیکھیے گا کہ یہ عوامی پذیرائی زیادہ بڑھ گئی، اگلے 1-2 سال کے اندر جو ہے ان کی کارکردگی حکومتی بہتر ہو گئی، تو یا 1 سال میں اگر کارکردگی بہتر ہو گئی اور یہ ان کی ڈپینڈنسی ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، یہ اقتصادی معاملہ سے باہر نکل گئے، تو آپ دیکھیے گا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب غیر فطری طریقے سے حکومتوں کو چلایا جائے گا تو کبھی حکومتیں کامیاب نہیں. حکومتوں کو فطری طریقے سے چلنے دیں، جو جس کے اختیارات ہیں وہ اس کو استعمال کریں، اس کو موقع دیا جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون سا بندہ ہماری صحیح تابع داری کر سکتا ہے. یہ تجربے تو ہم پاکستان میں کئی دفعہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنے پہلے 7 وزراء اعظم کیسے تبدیل ہوئے. سکندر مرزا ان کی انٹرویو کرتا تھا کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ اس طرح کے اپنے مرضی کے جو اپنے کنٹرولڈ وزیر اعظم آپ لے کے آتے رہیں گے تو ملک ترقی نہیں کرتا. ملک اسی وقت ترقی کرتا ہے جب نیچرل طریقے سے لیڈرشپ کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. تو بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام تھا وہ تھا کہ جو نواب محمد احمد خان ہے ان کے قتل کا الزام لگایا گیا، جو کہ ایک غیر سنجیدہ الزام تھا. پیپلز پارٹی کے زوال کے اسباب بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں. اس کے اندر کہتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت بن گئی، سوشلزم کا انہوں نے نعرہ لگایا، سب کچھ ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ بیرونی لحاظ سے پیپلز پارٹی عالمی سرمایہ داری نظام کی جو غلامی جو ہے اس کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے، لیکن اس کے اندر یہ ناکام رہے، کیونکہ معاشی طور پہ ہم جو ہے بھٹو صاحب کے دور کے اندر اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. ہاں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کام ہوا، لیکن سمتی لحاظ سے ہماری ناکامی. داخلی طور پہ بھی مختلف طبقات جو ہیں وہ ہمارے خلاف رہے، لیکن کیونکہ وہ بھٹو صاحب کی ایک شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، وہ جیسے تیسے اس کو لے کر چل رہے تھے، لیکن اندرونی طور پر بھی لوگ ان کے ساتھ نہ رہے. آخر میں آپ 77 میں دیکھیں نا، وہی ساری چھوٹی جماعتیں جن کے ساتھ یہ معاہدے کرتے تھے وہ سب کی سب ان سے الگ ہو. اچھا ایک اور بات جو اس میں تھی کہ میں نے کل بھی آپ کو بتائی، وہ بھٹو صاحب کا مزاج بھی تھا. غصے میں آ جاتے تھے اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے. اور یہ بھی ڈاکٹر مبشر حسن کے بقول اور دیگر جو ان کے پارٹی کے رفقائے کار ہیں کہ بعض اوقات کوئی چیز ان کے ساتھ ڈسکس کرنی مشکل ہو جاتی تھی، کیونکہ جب وہ فیصلہ لیتے تو پھر اس کے اوپر نہ نہیں سننا چاہتے تھے. اور یہ کئی لیڈروں کے ساتھ ہے. کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا ہے، بلکہ اب بھی ہے کہ جب یہ کسی بات پہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کسی کی بات نہیں سنتا. یہ کہتا جی ٹھیک ہے. بلکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین اگر ساتھ ہوتے، کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ نواز شریف کو الٹے سیدھے فیصلے کرنے سے روک لیتے اور نواز شریف ان کی بات بھی مان لیتے. تو لیڈرشپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیجا قسم کی ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. ان کی دوسرے لفظوں میں ہمارے روایتی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹی سی کرنا. ان کی اس طرح سے جناب ٹی سی کرتے ہیں اور ان کی بیجا ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو حقیقت صورتحال کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. کہتے ہیں نہیں جناب آپ بہت ٹھیک چل رہے ہیں، حالانکہ ہمیشہ حکومتی سطح پہ چیزوں میں خرابیاں موجود ہوتی اور ان کو ٹھیک کرنے کی گنجائش بھی موجود ہوتی. جی بیٹا ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پڑھیے گا. یہ میں نے ایک بریف تجزیہ بھٹو صاحب کے سارے دور کا آپ کے سامنے رکھ دیا. تو کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے کر سکیں. میں نے کوشش کی کہ میں تمام پہلو جو ہے نا جی وہ آپ کے سامنے رکھوں، میرٹس ڈی میرٹس سارے آپ کے سامنے رکھوں. یہ اب آپ پہ ہے، آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں تک آپ نے اس سر ایک حاصل کیا. جی بیٹا. سر ایک کوشچن ہے میرا. ہاں جی. جنرل سے کوشچن ہے سر. سب کانٹیننٹ میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی لیڈرز آگے آئے اور انہوں نے عوام کے لیے کام کیا
तो सर बाद में ऐसे देखा गया कि यहाँ तो वो किसी हादसे का शिकार हो गए या फांसी लग गई या उन्हें अवाम में से किसी ने उठ के गोली वगैरह मार दी, जिस तरह चौधरी रहमत अली के केस में उन्होंने कहीं स्पीच ही कर रहे थे वो भी। हाँ, लियाकत अली तो खान, लियाकत अली खान। जी सर, लियाकत अली खान। और सर इंडिया में देखा जाए तो जब वो बैंक के पैसे डिवाइड हुए पाकिस्तान और इंडिया में, तो जो गांधी ने पाकिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा दिया, तो एक इंडियन ने गुस्से में आके गांधी को भी गोली मार दी। हाँ जी, कि मुकामी सेंटीमेंट भी है। एक आपने लफ्ज सुना होगा मीडिया में, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। जी सर। हाँ, एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी है जी, कि जिनके यहाँ मुस्तकिल बैठे हुए लोग, थिंक टैंक बैठे हुए हैं। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का पता है या नहीं है, लेकिन अमेरिका में, बरतानिया में, अब यूरोपीय यूनियन में भी मुस्तकिल थिंक टैंक बैठे हो। थिंक टैंक पता कौन सा है? ये साउथ एशियन थिंक टैंक है जी, जिनका साउथ एशिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन वो सोच रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो बर्मा का सोच रहे हैं, वो जनाब नेपाल भूटान का सोच रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं उनके। अब बहुत सारी ऐसी नादीदा कुव्वतें होती हैं जिसको मैं और आप नहीं जान रहे होते, हमें उनका नहीं पता होता, लेकिन वो इंटरप्ट कर रही होती हैं, इन चीजों के अंदर आगे आ रही हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, आप बात में कोई शक। जैसे जियाउल हक का कत्ल जो है, ठीक है, जियाउल हक से लाख इख्तलाफ सही, सारा कुछ सही, उसने फैसले बड़े गलत किए। और जो अ, बल्कि जितने भी डिक्टेटर हैं उनका सबसे बड़ा जुर्म तो आइन को तोड़ना है। उन्होंने आइन तोड़ा, पामाल किया, सारा कुछ किया। लेकिन आप देखें कि उसके अंदर साथ में उसके कितने दीगर फौजी अफसरान भी शहीद हुए। और जिन्होंने ये सारी साजिश रचाई थी, ये तो बात साबित हो गई हुई है ना। उनका अपना सफीर अमीर जो था, रॉबिन राफेल उसका नाम, अमेरिकी सफीर भी उसी T-130 के अंदर बैठा हुआ था, वो भी साथ में मारा गया। हाँ ठीक है, बड़े मकसद वास्ते कदी अपनी भी कुर्बानी दे दे। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी सरदार से, और आज तक ये सारी मिस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर कोई चीज हमारे सामने नहीं आ सकती। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक, सर अल्लाह ताला आप कामयाब सके। जी सर जी, पेपर्स का के लिए पेपर के लिए मैं आपको सर इंशाल्लाह ना, सिलेबस जो जितना पड़ा है तो पेपर के लिए। सिलेबस तो ये सारा होना चाहिए मेरा ख्याल जो पढ़ा है। ठीक है, चलें, फिर भी इसमें से मैं कोई एक दो टॉपिक जो है ना वो कम कर दूंगा, वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है सर काइंडली पैटर्न बता दीजिएगा। जी सर। जी, मैं पैटर्न बता दूंगा। पैटर्न मेरा ख्याल सेम ही होगा हमारा, जो आपका पाकिस्तान स्टडीज के पेपर का था ना, पैटर्न वही होगा। ओके सर। ठीक सर है वो ये जो लास्ट टाइम था प्रीवियस सेमेस्टर में। जी, वही होगा। जी ठीक है बेटा, फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज।